ایک معمولی اسکول کی لڑکی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل ڈالا۔ وہ لمحہ جب علیشا کو اپنی تقدیر کا سامنا کرنا پڑا اور وہ خوفناک دن آیا جسے وہ کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ کیا وہ اپنی معصومیت اور زندگی کو بچا پائی؟ یہ کہانی آپ کو حیران کن موڑ پر لے جائے گی۔ اس کا آغاز دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا ہر لمحہ آپ کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی علیشا کی ہے جس کی زندگی ایک تباہ کن حادثے کی بدولت بدل گئی۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح معاشرتی بے حسی، والدین کی غفلت اور انسانیت کی کمی نے علیشا کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں اس نے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ ایک نوجوان بچی، ایک بے رحمانہ انسان کا ظلم اور ایک ایسا واقعہ جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ علیشا ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے والد ایک کامیاب کاروباری شخص تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون تھی جو زیادہ تر اپنے سوشل حلقے میں مصروف رہتی تھیں۔ علیشا کے والدین ہمیشہ اپنی زندگی کی مصروفیتوں میں مگن رہتے تھے اور انہیں اپنی بیٹی کی زندگی کے مسائل سے غافل ہونے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ علیشا نے بچپن میں اپنے والدین سے محبت اور توجہ کی کمی محسوس کی اور یہی کمی وقتاً فوقتاً اس کی زندگی کے فیصلوں میں ظاہر ہوئی۔ اس کے والدین نے اسے کبھی اپنے مسائل سے آگاہ ہونے کا موقع نہیں دیا اور اس کے دوستوں کا حلقہ بھی وہ تھا جو اس کی تکالیف اور احساسات کو نہیں سمجھتا تھا۔ علیشا ایک دن اپنے اسکول کی کلاس میں بیٹھی تھی جب اس کی نظر ایک سینئر لڑکے پر پڑی جو پہلی بار اسکول میں آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام عدیل تھا اور وہ ظاہر میں بہت پرکشش، خود اعتماد اور دوسروں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتا تھا۔ علیشا کی نظریں جب اس پر گئیں تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس الفابیرا، جیسے اس نے اس لڑکے کو پہلے کہیں دیکھا ہو مگر اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ عدیل ایک ایسے لڑکے کی طرح تھا جس کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی۔ وہ بہت چالاک، باتوں میں ماہر اور دوسروں کو اپنے جال میں پھانسنے کا ہنر رکھتا تھا۔ علیشا کو پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز نظر آیا جو شاید اس کی زندگی میں کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عدیل سے بات کرے گی چاہے اس کے بارے میں جو بھی رائے ہو۔ اس دن کلاس کے بعد عدیل نے علیشا کے قریب آ کر اس سے بات کرنا شروع کی۔ علیشا تھوڑی سی شرمائی ہوئی تھی کیونکہ اس نے کبھی کسی سینئر لڑکے سے اتنی کھل کر بات نہیں کی تھی، مگر عدیل کی مسکراہٹ اور نرم لہجے نے اسے اس کے ساتھ بات کرنے کی ترغیب دی۔ عدیل نے کہا، تم بہت خوش نظر آ رہی ہو علیشا، تمہاری مسکراہٹ میں کچھ خاص بات ہے۔ علیشا ہنستے ہوئے کہتی ہے، شکریہ عدیل، آپ بہت مہربان ہیں۔ عدیل نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم بہت ذہین بھی ہو، میں نے تمہیں کئی دفعہ کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ باتیں علیشا کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ بیدار کر گئیں۔ اس نے کبھی کسی لڑکے سے اس قسم کی توجہ محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ سوچنے لگی کہ شاید یہ ایک نیا موقع ہے جو اسے اپنی زندگی میں مل رہا ہے۔ عدیل کے ساتھ گزرے ہوئے وقت میں علیشا نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہر روز اپنی باتوں میں اور توجہ میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ عدیل کی مسکراہٹ، اس کی نظریں اور اس کا انداز علیشا کو مزید متاثر کرتا گیا۔ ایک دن اسکول کے بعد عدیل نے علیشا کو کہا، تم بہت خاص ہو علیشا، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں زیادہ وقت ایک ساتھ گزاریں۔ یہ الفاظ علیشا کے لیے بہت خوشی کا باعث بنے۔ اس نے کبھی کسی لڑکے کو اپنی طرف اتنی توجہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ علیشا کو لگتا تھا کہ عدیل واقعی اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ عدیل کا انداز اسے ایک نئے اور دلچسپ تعلق کی طرف راغب کر رہا تھا۔ وہ اس تعلق میں مزید جڑنے لگی اور اس کی دل سے یہ خواہش ہونے لگی کہ عدیل کا ہر لمحہ، ہر بات اور ہر توجہ وہی ہو جس کی وہ ہمیشہ سے متمنی تھی۔ اس دوران عدیل نے علیشا کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وقت گزارنے کی دعوت دی۔ علیشا نے شروع میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ ایک ایسا موقع ہے جسے اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ عدیل کے ساتھ وقت گزارے گی تاکہ وہ اس کی مزید توجہ اور محبت کو محسوس کر سکے۔ جب علیشا عدیل کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ عدیل ایک ہنرمند باتوں کا ماہر تھا۔
वो अलीशा को बताता था कि वो इसे कितना पसंद करता है और कैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अदील की बातों में एक ऐसी शिद्दत और जज्बा था जिसने अलीशा के दिल में इसकी अहमियत को मजीद बढ़ा दिया। इसने महसूस किया कि इसके साथ ताल्लुक एक ख्वाब की तरह था और वो इसके हर लफ्ज को सच मानने लगी। एक दिन जब वो दोनों स्कूल के बाहर बैठे हुए थे, अदील ने अलीशा से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो अलीशा, और तुम्हारी मुस्कुराहट में एक खास बात है जो मुझे बहुत पसंद है। अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया अदील, आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। इस बातचीत के दौरान अदील ने इसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। वो अलीशा से ये बात करने लगा कि वो अपने जज्बात के बारे में ज्यादा खिलकर बात करे और उसने इसे अपने दिल की बातें बताएं कि वो इसे किस तरह चाहता है और उन दोनों का मुस्तकबिल एक साथ कैसा हो सकता है। अलीशा ने इन बातों में अपने जज्बात को समझना शुरू किया और उसने ये फैसला किया कि वो अदील के साथ अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा गुजारेगी। लेकिन अदील की बातों में कुछ ऐसा था जो अलीशा की सोच में उलझन पैदा करने लगा। जब वो ज्यादा करीब आना शुरू हुआ तो अलीशा को एहसास होने लगा कि शायद इसकी मोहब्बत की शिद्दत इतनी नहीं थी जितनी वो दुखा रहा था। वो जानती थी कि इस ताल्लुक का कोई ना कोई खतरा हो सकता है, लेकिन इस वक्त वो इसे नजरअंदाज कर देती थी। अदील का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा और वो अलीशा को मुख्तलिफ तरीकों से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगा। वो इससे कहता कि वो सिर्फ इसका है और वो इसकी जिंदगी में सबसे अहम शख्स है। अलीशा के अंदर एक अजीब सी कश्मकश पैदा होने लगी। वो अदील की मोहब्बत में खो जाने के बावजूद उसके तरीकों में कुछ गैर मामूली महसूस करती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों को नजरअंदाज कर रही थी। अलीशा की जिंदगी एक मामूल की बच्ची की तरह थी, मगर एक दिन वो लम्हा आया जिसने इसकी दुनिया ही बदल कर रख दी। अदील के साथ इसकी मुलाकात और ताल्लुक एक हमवार और खुशगवार रास्ता लगता था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक थी। वक्त गुजरता गया और अलीशा को ये एहसास होने लगा कि अदील का रवैया बदल रहा है। इसका रवैया अब पहले की तरह नर्म और महज़िब नहीं रहा था, बल्कि इसमें कुछ जबर और तकलीफ दे पहलू आना शुरू हो गए थे। अलीशा की मासूमियत और जिंदगी के बारे में इब्तिदाई सोचें अब एक तबाहकुन हकीकत बनने वाली थीं। जैसे जैसे दिन गुजरे अलीशा ने अदील के साथ अपनी मुलाकातों में फर्क महसूस किया। अदील जो पहले बहुत नर्म और मोहब्बत भरा था, अब वो ज्यादा जारहाना और पुरज़्म हो चुका था। इसने अलीशा को अपने जज्बात के बारे में मजीद कायल करने की कोशिश शुरू कर दी थी। अलीशा की मासूमियत और जज्बाती कमजोरी इसके लिए एक मौका बन गई थी और वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए ज्यादा चालाक और हुनरमंद हो गया था। ये तब्दीली अलीशा के लिए एक सरदार के तौर पर आ रही थी और वो इसकी शिद्दत को महसूस करने लगी। इसके दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या ये वो रास्ता है जिस पर मुझे जाना चाहिए? क्या मैं इससे मोहब्बत करती हूँ? वो जानती थी कि अदील इसके लिए जितना भी अहम हो, इसका रवैया गैर महफूज और गैर मुनासिब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही थी। ये वो लम्हा था जब अलीशा के ज़हन में एक खौफनाक पेशीन गोई की तरह ये ख्याल आया कि इसके सामने एक दिन ऐसा आएगा जब उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा। अदील का रवैया अब इस हद तक बदल चुका था कि अलीशा को एक दिन किसी शदीद नौयत की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। वो इस हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने आप को और अपने जज्बात को इसके हाथों बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। एक दिन अलीशा ने फैसला किया कि वो अदील से एक आखिरी बार बात करेगी ताकि वो इसके जज्बात का सही अंदाजा लगा सके। इसने अदील को स्कूल के पार्क में मिलने का कहा। जब वो दोनों वहां पहुंचे, अलीशा ने इससे कहा, अदील, मुझे तुम्हारे रवैये की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हारा अंदाज अब वो नहीं रहा जो पहले था। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस तरह मजबूर करो। अदील का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में गुस्सा और गम का इम्तिजाज था। इसने अलीशा को देखा और कहा, तुम मेरी मलकियत हो अलीशा, तुम्हें यह सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। अलीशा का दिल धड़कने लगा और वो एक लम्हे के लिए सहम गई। इसने इसके रवैये को देखते हुए फैसला किया कि अब इसे खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अलीशा के अंदर का खौफ इस दिन हकीकत में बदल गया जब उसने स्कूल के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया।
وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن بن چکا تھا، ایک ایسا دن جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ دن اس کی معصومیت، نوجوانی اور اس کی دنیا کے بدلنے کا دن تھا۔ علیشا کی آنکھوں میں ہنسی کے بجائے اب خوف تھا، اور اس کے دل میں ایک عجیب سا درد چھپایا تھا جسے وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن صبح علیشا اپنے معمولات کی طرح اسکول آئی تھی۔ وہ تھوڑی بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، اس کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ اس کے جسم میں کچھ عجیب سا درد ہونے لگا تھا، اور اس کی ٹانگیں ہلکی، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کرتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف ایک غلط فیصلہ تھا، لیکن وہ ابھی تک اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکی تھی۔ اسکول کی آخری کلاس کے دوران علیشا کی حالت خراب ہو گئی، اور وہ تیزی سے اسکول کے باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اور اس کی سانسیں بگڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا جسم اسے نہیں سنبھال رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باتھ روم میں پہنچی، اس کی حالت مزید بگڑ گئی، اور وہ بے ہوش ہونے لگی۔ اس کا جسم بالکل سست ہو چکا تھا، اور اس کی نظریں دھندلا گئیں۔ جب وہ باتھ روم میں اکیلی تھی تو علیشا نے اپنے جسم میں ایک شدید درد محسوس کیا، اور اسے فوراً احساس ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ایک سنگین حقیقت بن چکا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ خوفناک لمحے گزرنے لگے جب وہ عدیل کے ہاتھوں اس صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور اس کا مستقبل ایک تاریک اور دردناک حقیقت بن چکا تھا۔ جیسے ہی علیشا نے اس تکلیف کو برداشت کیا، وہ جانتی تھی کہ اب اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور بچہ جنم لے گا۔ اس کے ذہن میں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، لیکن وہ اس دن کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا دل ہلکا نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اپنے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی، اور اس نے سب کچھ خود سے باہر نکال دیا۔ جب علیشا نے بچے کو جنم دیا تو وہ محض جسمانی درد کا سامنا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے دل میں گہرے جذباتی دکھ اور خوف کی لہر بھی دوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک غیر محفوظ، غیر متوازن اور بے رحم حقیقت بن چکی تھی۔ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کیا غلط کیا؟ یہ لمحہ علیشا کے لیے سب سے بھیانک اور تکلیف دہ تھا۔ اس کے جسم نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے ایک گہرا دھچکا تھا۔ بچے کو جنم دینے کے بعد علیشا کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کا جسم اتنی شدید تکلیف اور جذباتی دباؤ کو کس طرح برداشت کر رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا جب علیشا کو احساس ہوا کہ اس کے لیے اس کے اندر کی تکلیف کا سامنا کرنا اور اس کے جسمانی اور جذباتی زخموں کو سنبھالنا ضروری تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا ہر فیصلہ، ہر لمحہ اور ہر قدم اس کے زندگی کے باقی حصے کو تشکیل دینے والا تھا۔ علیشا کے والدین کی دنیا اس وقت پلٹ گئی جب انہوں نے یہ خبر سنی۔ ان کے لیے یہ ایک جھٹکا تھا، اور وہ غصے اور شرمندگی کی حالت میں تھے۔ والدین نے علیشا کو سختی سے ڈانٹا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح اس حد تک جا سکتی تھی۔ ان کا رد عمل انتقامی نوعیت کا تھا، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اسے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن علیشا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اب ہمیشہ اپنے دوستوں، محفلوں اور سوشل لائف میں مصروف رہتی اور کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا وقت نہیں نکالا۔ مجھے کبھی نہیں سمجھا گیا، اور اب میں کہاں جاؤں؟ علیشا کی کہانی کے سامنے آنے کے بعد پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے علیشا کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے اسکول کے ساتھیوں نے اس کی عزت پر باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اس کے والدین نے بھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی عزت بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کی غفلت اور لاپرواہی نے ہی علیشا کو اس مقام پر پہنچایا تھا۔ علیشا کی کہانی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کی غفلت اور محبت کی کمی بچوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔